السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح، الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز سامعین، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا اور اسلام پر عمل کرنے کی اس نے ہمیں توفیق دی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی توفیق ہے، بڑی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، جس کا جتنا ہم شکر کریں وہ کم ہے۔ اس کے شکر میں ہم وہ دو کلمات پڑھیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں اور ہمارے لیے بڑے مفید ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے احادیث مبارکہ میں بڑی مفید دینی باتوں کو بیان فرمایا، جن احادیث مبارکہ پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے بہت خیر ہے، ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے اس حمد و صلوات کے بعد آج 14 رجب 1445 ہجری کے مطابق 26 جنوری 2024 کی صبح المنار اسکول کی اس مسجد میں پونے میں ہے یہ درس حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں میں نے ایک حدیث جو سنن ابو داؤد کی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی۔ انشاءاللہ اسی حدیث کا مطلب یا اس کی وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جو کب ختم ہوگی ہمیں نہیں پتا۔ اس زندگی میں سب سے اچھا کام ایمان کے بعد نیک عمل ہے۔ جو انسان اس دنیاوی زندگی میں ایمان لا کر نیک عمل کرتا رہے گا، انشاءاللہ امید قوی ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا اور اپنی رحمتوں سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ زندگی دارالعمل ہے اور یہ فانی ہے زندگی۔ آپ کی سانس جب تک چل رہی ہے آپ عمل کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ عمل نہیں کر سکتے، معلوم نہیں۔ اخروی زندگی جس پر ہمارا ایمان عقیدہ ہے وہ دارالجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔
آپ یہاں ایک ذکر کریں چھوٹا سا، جیسے سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اس کا بھی بدلہ پورا آپ کو وہاں ملے گا۔ آپ بڑے اعمال انجام دیں، حج کریں، قربانیاں دیں، بڑے اعمال انجام دیں، اس کا بھی پورا بدلہ وہاں ملے گا۔ ایک چھوٹا گناہ کریں یا بڑا گناہ کریں، اگر اس کا کفارہ نہ ادا ہو دنیا میں، اس سے استغفار نہ کیا جائے، اس کو معاف نہ کروایا جائے، تو پھر اس کی سزا ملے گی اگر اللہ کی مشیت ہو۔ جنت پانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی اگر دنیا میں 60-70 سال زندگی گزارے اور اس کو جنت نہ ملے مرنے کے بعد آخرت میں، تو وہ ناکام ہے، برباد ہے۔ پورے یہ سال جو اس نے بتائے یا دنیا میں زندگی گزارے، برباد کر دیا اپنے آپ کو، کیونکہ اس کو جنت نہیں ملی۔ 60 سال معمولی بات ہے، 60-70 سال کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے۔ اس میں محنت کرتا ہے اپنی دنیا کے لیے، لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت نہیں کرتا ہے، تو یہ بڑا احمق ہے، عقل مند، دانشور نہیں ہے، ذہین نہیں ہے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ انسان ہے زمین پر جو اپنی زندگی میں وہ کام کر رہا ہے جس کا فائدہ اس کو جنت میں ملے گا، یعنی جنت میں داخل ہو۔ آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد 2 ہی جگہ ہیں، ایک جنت ایک جہنم۔ 3 مراحل ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ قبر کی زندگی تو بس وہ متعینہ مدت کے لیے ہے، اصل زندگی آخرت میں ہے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اور جنت میں کون سا عقیدہ لے جائے گا، جنت میں کون سے اعمال لے جائیں گے، جنت کا راستہ کیا ہے، یہ ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سنت ہم تک پہنچا اور باخبر بھی کر دیا جہنم والے عقیدے سے، جہنم میں لے جانے والا عقیدہ، جہنم میں لے جانے والی راہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس سے باخبر کیا، متنبہ کیا، دور رہنے کا حکم دیا۔ عزیز سامعین، جنت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جنت مخلوق ہے، موجود ہے، وہ عدت للمتقین، اللہ پاک نے فرمایا میں نے متقین کے لیے اس کو تیار کیا۔ میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سعید ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان كان محقا، میں ضمانت دار ہوں ایک گھر، ایک محل کا، جنت کے نچلے درجے میں، جنت کے ادنی درجے میں ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جس نے حق پر رہنے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیا۔ وَأَنَا سَعِدُ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ نَازِعًا، اور میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیانی درجے میں، جنت کے درمیانی حصے میں ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جس نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور میں ایک محل کی جو جنت کے اونچے درجے میں ہوگا ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھے کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کیا حسن سند سے، صحیح سند سے۔ غور کیجیے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آئیے ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں، انا زعیم، زعیم یعنی میں کفیل ہوں، میں ضامن ہوں، ضمانت دینا یعنی پکی بات ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کیا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت؟ ایک محل کی۔ کہاں؟ پونے میں، مکہ مدینہ میں، زمین پر، کہاں؟ جنت میں، فی ربض الجنہ، ربض کہتے ہیں ادنا۔ دیکھیے جنت کے مراتب ہیں، جنت کا اونچا حصہ بھی ہے، درمیانی حصہ بھی ہے اور نچلا حصہ بھی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جنت میں جانا ہی کامیابی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
سکون کب ملے گا، اطمینان اور سکون کب ملے گا؟ فرمایا پہلا قدم جب انسان جنت میں رکھے گا اس کو سکون ملے گا، سکون شروع وہاں سے، اصل سکون وہ ہے نا۔ اور جنت میں سب سے ادنا جنتی کو کیا ملے گا، حدیث سلسلے میں موجود ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم بتائیں اس کو، جنت ہے وہاں، نعمت ہی نعمت ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ان نعمتوں میں نہیں رہتا ہے جتنا ایک ادنا جنتی رہے گا، صحیح ہے نا؟ کیا نہیں ہے وہاں، کسی آنکھ سب حدیث سے جانتے ہیں نا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ان نعمتوں کو، کسی کان نے نہیں سنا ان نعمتوں کے بارے میں، کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور خیال میں نہیں آیا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے اہل جنت کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں ایک محل جو ادنا جنت کے نچلے حصے میں میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے، اگر جھگڑا یعنی بحث و مباحثہ، ٹھیک ہے، اگر کسی جائیداد کو لے کر کوئی مالی مسئلے کو لے کر لوگ بیٹھتے ہیں اور مباحثہ کرتے ہیں، بحث ہو گئی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں کر رہا ہے، دونوں باتیں کر رہے ہیں، بحث ہو گئی اور دلائل سے پروف سے بھائی حق پتہ چلے کس کا ہے، کون اس جائیداد کا مالک ہے یا کون اس زمین کا مالک ہے، تب تو وہ جھگڑے کا فائدہ۔ دیکھیے بعض جھگڑے کا یعنی مرا کہتے ہیں جدال، بحث ہو رہی ہے، بعض بحث اس کا نتیجہ فائدے تک ہوتا ہے، بحث کا مطلب عربی میں مرا کا کہ بات چیت ہو رہی ہے، آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں، میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں، دونوں مل کر مباحثہ کر رہے ہیں کہ صاحب آپ اپنا پروف لاتے ہیں، میں اپنا پروف لاتا ہوں، تیسرے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بھائی پتہ چلے کہ کون آپ حق پر ہیں یا میں حق پر، اور آپ بھی حق چاہتے ہیں، طالب ہے، میں بھی حق کا طالب ہوں۔ ایسے نہیں کہ میں بس وقت گزاری کے لیے جھگڑنے آیا ہوں یا آپ سے کوئی دشمنی ہے، میرے دل میں کدورت ہے، میرے دل میں جو ہے کوئی عداوت ہے آپ کے لیے، اس کو لے کر میں جھگڑا کرنے آیا ہوں، ایسا نہیں۔ جھگڑے کا نتیجہ اگر حل ہو جائے کہ معاملہ حل ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، بیٹھک جس میں جو ہے مباحثہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، لیکن اگر انسان اس لیے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بحث کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ الٹا معاملہ خراب ہو رہا ہے، بات اور بڑھتی ہے، جس کو کہتے ہیں بات اور بڑھ جائے گی کر بیٹھے، تو ایسے جھگڑوں کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ ایسے مباحثے، ایسی گفتگو، ایسی میٹنگیں، ایسی مجلسیں ہیں جس میں بات ہو رہی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، آپ کو یقین ہے یہ غالب بند ہے، تو آپ ترک کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں بیان فرمایا، آپ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں لڑوں، میں نہیں بیٹھتا، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے حق نہیں چاہتا ہے، وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے، سامنے والا آپ سے لڑنا چاہتا ہے، وہ باطل پر ہے، آپ حق پر ہیں، وہ آپ کو باطل پر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اپنی جھوٹی گواہوں کے ذریعے یا باطل طریقوں سے، وہ آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ کو بے عزت کرنا چاہتا ہے۔ تو جھگڑے کا جب یہ انجام ہو سکتا ہے تو پھر ترک کریں، اس کو چھوڑ کنارے کشی اختیار کریں اور حق پر ہے آنا کیا۔ اس لیے نبی نے کیا فرمایا، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، حق پر رہ کر انسان جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا بات، بہت بڑی بات ہے، اور ایسے انسان کے لیے رسول نے فرمایا میں ادنا درجے میں جنت کے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 2، اس سے میں آپ کا پہلی بات جو بولے، جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، جھگڑا لڑائی سے کنارہ کشی اختیار کر، آپ حق پر ہیں تب بھی مت لڑیں، کب؟ جب بحث کا، لڑائی کا یا گفتگو کا کوئی انجام نہیں، صحیح کوئی نتیجہ نہ نکلے، کوئی فائدہ نہیں مل رہا، بات اور بڑھے گی، دماغ خراب ہوگا، دوریاں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، تو آپ چھوڑ دیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے آپ ترک کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں محل انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے درمیانی درجے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق کر رہا۔ اب دیکھیے مذاق سے جھوٹ بولنا کیا اسلام نے اس کی اجازت دی؟ جھوٹ حرام ہے یا حلال ہے؟ جھوٹ کب بول سکتا ہے؟ تین مقامات پر آپ کو اجازت ہے، یہ مخصوص حالات ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی، محبت بڑھانے کے لیے، الفت بڑھانے کے لیے، جیسے بولے بیگم آج میں آفس میں بیٹھ کر تم کو
اتنا یاد کیا میرا کام ہی نہیں ہوا. مہاراج خوش, بیگم خوش, ہمیں اتنا یاد نہیں کیا لیکن آپ نے بھی بیگم تو میاں بیوی دونوں ایک ہیں, ایک دوسرے کا لباس ہے. تو بیوی کو خوش کرنے, محبت بڑھانے کے لیے, دلوں میں قربت پیدا کرنے کے لیے, ہے قریب اور قریب کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت فائدہ ہے. اس جھوٹ سے کسی بیوی کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا فائدہ ہوگا. نمبر 2, دو لوگ جانتے ہیں اصلاح بین الناس, دو جماعتوں یا دو گروپس یا دو مسلمانوں کے درمیان یا دو خاندانوں قبیلوں کے درمیان اصلاح کرنے کی غرض سے آپ جھوٹ بولتے ہیں. دونوں میں لڑائی ہے, جیسے دونوں بھائی ان کے پاس گئے, بولے کیا وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے, وہ آپ کیسا بتا رہے, انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی. نہیں, میں نے سنا آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے تو آپ کے دل میں جو ہے ان کی محبت پیدا ہوگی, حالانکہ معاملہ بگڑ رہا تھا. ان کے پاس گیا میں کہا کہ بھائی آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے, تو آپ کا ہمیشہ ذکر خیر کرتے ہیں. اچھا, وہ میرے بارے میں ایسا بولتا ہوں. ہاں, آپ کے بارے میں تو اس کو دشمن سمجھ رہا تھا. محبت بڑی اصلاح, تو اس سے نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا دونوں میں, یہ دونوں دوست ہو جائیں گے, یہ دونوں میں جو ہے قربت آئے گی یا جو ہے دشمنیاں دور ہوگی. یہ اصلاح ہے. اس غرض سے اگر کوئی جھوٹ بولے تو جائز. نمبر 3, جنگ. یہ 3 مخصوص حالات ہیں. اس کے علاوہ مذاق سے جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. نہ سیریس جھوٹ بولیں نہ مذاق سے. اور جھوٹ بولتے کس کو ہیں؟ حقیقت کے خلاف بیان, خلاف الحقیقہ. بارش نہیں ہوئی, آپ نے کہا بارش ہوئی. بارش نہیں ہوئی, آپ نے کہا بارش ہوئی. صاحب نہیں آئے, آپ نے کہا کہ صاحب آ گئے. ایک چیز واقع نہیں ہوئی, الاخبار عن شیء لم یقع, ایک ایسی چیز جو واقع نہیں ہوئی آپ اس کے بارے میں خبر دیتے, یہ جھوٹ ہے. آپ سیریس ہوں تب بھی جھوٹ حرام ہے, آپ نے مذاق کیا ہے تب بھی جھوٹ. آج معاشرے میں بتائیے کتنے مذاق سے, ارے میں نے مذاق سے بولا. کیوں بولا مذاق سے؟ مذاق سے سچ بولو نا. لیکن اسلام میں فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. مذاق تھا یا تھا؟ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ بوڑھی جنت میں جائے گی, عورت بوڑھی جنت میں جائے گی, اس کو جوان کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا. جوان کر کے جنت میں ڈالے گا. مذاق ضرور کیجیے لیکن سمجھے, مذاق میں جھوٹ کا کہاں ہے معاشرے میں, محفلوں میں, اور میں نے مذاق کیا. مذاق میں جھوٹ کیوں کہتے ہیں؟ مذاق کیجیے, پیارے نبی نے مذاق کیا ہے. مزاح مذاق جائز ہے لیکن جھوٹ جائز نہیں. تو جو انسان مذاق سے بھی جھوٹ کو چھوڑ دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت میں درمیانی حصے میں, جنت کے درمیانی حصے میں ایک محل کی گواہی ضمانت دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرے. لہٰذا ہم چھوڑ دیں جھوٹ, حرام ہے اسلام. اور مومن جس نے سب سے بڑا سچ کہا ہے, کیا ہے سب سے بڑا سچ؟ لا الہ الا اللہ. دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ. وہ جس کی زبان سے دنیا کا سب سے بڑا سچ نکلا, اس کی زبان سے جھوٹ نکلے گا, وہ جھوٹ بولے گا. مذاق میں ہو, سیریس ہو, دل لگی کرتے ہوئے ہو, کسی پر ہنستے ہوئے, نہ, ہر کسی کو جھوٹ کو ترک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں میں سے ہو جاؤ, جھوٹوں میں سے نہیں. اور آپ اور میں جانتے ہیں جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ کس کی پہچان ہے جھوٹ بولنا؟ منافق. حدیث سے ثابت ہے, مشہور حدیث ہے. منافق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی 3 نشانی میں سے کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اور مومن سچ بولتا ہے. اور مومن اور منافق ہے جو جھوٹ بولتا ہے, کذاب. اور جھوٹ کی کتنی وعیدیں ہیں آپ کو پتا ہے. لہٰذا انسان جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرے, دوری رکھے. مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے محل کی جنت میں اگر وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے. آپ کو جنت میں محل چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کے ساتھ گارنٹی ہے, تو آپ مذاق کو چھوڑ دیجیے. مذاق کیجیے لیکن جھوٹ کو چھوڑ دیجیے. نمبر 3 اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. اور جنت کے اونچے درجے میں محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جو اپنے
انصاف، جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اخلاق حسنہ اپنی زندگی میں بنائے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جس کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی۔ سورہ قلم کی مشورات ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے اخلاق ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، تو ہمارے اخلاق کیسے خراب؟ اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اوامر پر عمل کرنا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ جو حکم اللہ نے دیا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، ایمانداری، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ضعیف اپنے سے ہم سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا ادب احترام، چھوٹوں پر رحم کرنا، پڑوسیوں کا سب اخلاق ہے نا، یہ سب اچھے اخلاق ہیں کیونکہ اس کا حکم ہے۔ اور جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے وہ تمام چیزیں چھوڑ دینا اچھے اخلاق ہے۔ تو اچھے اخلاق اگر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے ایک محل کی جو اعلی الجنہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی تین بھی کام کرے، تین کام کیا ہے؟ پہلا کام کون بتائیں؟ بھول گئے، پھر کل آنا ہے، بولیے۔ پہلا، جنت کے ادنا درجے میں محل کی ضمانت ہے کس کے لیے؟ اب جو جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے اگر حق پر ہو۔ چلیے، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ رہا ہے۔ نمبر 2، جی مذاق میں بھی سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا ہوگا اس سے؟ ہمارے مسلم نے کس چیز کی خوشخبری سنائی؟ بیچ میں محل میں، کہاں؟ چلیے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، 2 بھی۔ تیسرا، جنت کے اونچے درجے میں محل کی ضمانت دی رسول نے کس کے لیے؟ اخلاق حسنہ کی، جو اپنے اخلاق۔ اور یہ 3 کام اگر کرے انسان، جھگڑا چھوڑ دے، حق پر رہے گا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اخلاق اچھے اپنایا ہوا ہے، با اخلاق، با کردار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو کیا تینوں محل ملیں گے اس کو؟ میرے بھائی، زمین جنت کی زمین ہے، جنت میں ایک ٹکڑا ملنا دنیا و مافیا سے بہتر ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ یہاں گھر کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ اب پتہ نہیں آپ سے کس کے یہاں ذاتی مکان ہے، کس کے کرائے کے ہیں، تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کیونکہ نہ میرا ذاتی ہے یہاں پونے میں، نہ میرا کرائے کا مکان ہے، ٹھیک ہے؟ کرائے کا مکان، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، شاید کہتا شعر یاد آ رہا، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے آنگن میں راستے بنا دیے۔ بڑا مکان اچھا ہو، پکا ہو، ٹھیک ہے؟ دنیا میں مکان بنانے کی اہمیت آپ جانتے ہیں، گھر کی اہمیت، اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے انسان، کچھ زمین کا ٹکڑا لے کر اس کو بنانے کے لیے یا فلیٹ سے لینے کے لیے، خواتین جو ہے اپنے زیورات وہ کر دیتی ہیں، پونجی جمع کی جاتی ہے۔ جنت میں گھر ہونا ہے، دنیا میں ہو نہ ہو چلے گا، ساتھی ہے، کرایہ کا ہے، زندگی تو گزر رہی ہے، گزر رہی، ایک کمرے ہو، 5 کمرے ہو، 1 فلور ہو، 2 فلور ہو، 1 فلیٹ ہو، 2 فلیٹ ہو، زندگی گزر رہی ہے، چلے گی 60-70 برس، لیکن جنت میں گھر نہیں، پھر کیا جہنم میں جانا ہے؟ نہیں، کوئی 2 ہی گھر ہے، یا جنت یا جہنم، فریق فی الجنہ فریق فی النار، ایک گروپ جنت میں جائے، ایک گروپ جہنم۔ اعراف والے بھی مرحلہ آخری ہے وہ جنت ہی میں جائیں گے، وہاں کوئی تیسرا گھر نہیں ہے، تو اس کے لیے محنت کرے انسان۔ جنت میں گھر بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے جیسے رسول نے خوشخبریاں سنائی، یہ 3 کام کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے تینوں محل ہوں گے، اوپر بھی ہوگا، درمیان میں بھی ہوگا، ادنا بھی ہوگا، لہٰذا ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرے کہ جنت میں جائے بس، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ حقیقی کامیابی وہی ہے، دنیا میں آپ کو دولت ملے، گھر جائیداد نہ ملے، چلے، اصل کامیابی حقیقی فلاح یہی ہے کہ انسان کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں اس کو انٹری کر دی گئی، جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا۔ اب اس کے لیے یہ جو بچے کچھ سال ہیں نا، پتہ نہیں کتنے سال باقی ہیں میرے اور آپ کے، کیونکہ بچے تو چھوٹے نظر نہیں آ رہے ہیں، بس وہ بڑے ہی گئے، جوان ہیں یا ضعیف ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جو بچے کچھ سال ہیں وہ اللہ کے علم میں ہمیں نہیں پتہ کتنے سیکنڈ، کتنے سال، دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو کوشش کریں کہ استغفار کنٹینیو کریں
اور بچی کچھ زندگی میں نیکیاں کریں, اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگو. اچھا جنت میں کیسے جائیں گے بھائی؟ جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ تین کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ تین اس حدیث میں تو ہے, لیکن عقیدہ اگر خراب ہوگا یہ تین کام کریں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ تمام مجموعے جب اس موضوع سے متعلق تمام باتوں کو جمع کریں تو اس کا لب لباب یہ ملے گا کہ بھائی جنت میں جانے کے لیے عقیدوں کو صحیح کرنا ضروری ہے. شرک کے ساتھ انسان جنت کو بھی چھوڑ دے تو ہم کو اللہ نے شرک سے بچا کے رکھا ہے. ماشاء اللہ توحید ہو رہا ہے تو اپنے توحید کو اور مضبوط کریں, اپنے عقیدے کو ایمان کو اور مضبوط کریں اور اس کو بچا کے رکھیں عقیدے کو خرابی سے. عقیدہ خراب بھی ہوتا ہے. نمبر 2, نیک اعمال سبب ہے جنت میں جانے کے لیے, لہٰذا نیک اعمال خوب کریں, نیک اعمال خوب کریں اور اللہ سے جنت مانگنے سے بھی جنت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ اعلیٰ جنت ہے, جنت کا اونچا حصہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب انسان 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے دوزخ کی آگ سے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اس نے میری پناہ لی ہے, اس سے پناہ مانگی تو اس کو پناہ دے دے. تو یہ طریقے ہیں جس سے ہمیں دوزخ سے نجات بھی ملے گی اور جنت میں داخلہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقیدوں کو پختہ کرے اور ایمان کو مضبوط کرے, قوی کرے اور ایمان اور صحیح عقیدے پر ہماری زندگی اور ہمارا خاتمہ ہو اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور گناہوں سے زیادہ توبہ کرنے کی, استغفار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جیسے اس مسجد میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا, ہم بیٹھے ہیں, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسے ہی بیٹھے, چاہے آپ کے محل میں بیٹھے, میرے محل میں بیٹھے, اعلیٰ جنت میں بیٹھے, لیکن بیٹھے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں وہاں بیٹھنے کی مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ بیٹھ کر میری بات سن رہے تھے, جزاک اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.